غربت کے باوجود میرے والد صاحب ہمیں پڑھانا لکھانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں گاؤں کے واحد سکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری تینوں بہنیں بھی سکول جاتی تھیں، جبکہ میری بڑی بہن میٹرک کرنے کے بعد آج کل گھر میں اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں بھی آج کل میٹرک کے امتحانات دے رہا تھا۔ والد صاحب میری طرف سے بہت زیادہ پر امید تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جب تم میٹرک کر لو گے تو پھر میں تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیج دوں گا۔ اسی لیے میں نے میٹرک زور و شور سے محنت کر کے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ والد صاحب کے لیے وہ دن بہت فخر بھرا تھا اور انہوں نے مجھے شاباشی دی۔ پھر وہ مجھے شہر لے آئے۔ شہر میں ایک اچھے کالج میں میرا داخلہ ہو گیا۔ اب مسئلہ میری رہائش کا تھا، لیکن رہائش کا مسئلہ بھی یوں حل ہو گیا کیونکہ شہر میں میرے چچا اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ چچا چونکہ آرمی میں نوکری کرتے تھے اور ان کی اکثر کسی دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ گھر پر صرف چچی اور چچا کا 7-8 سالہ بیٹا ہی ہوتے تھے۔ ابا نے میری رہائش کا مسئلہ اور چچی کے اکیلے پن کا مسئلہ ایک ساتھ حل کر دیا اور مجھے چاچو کے گھر پر چھوڑ دیا۔ حالانکہ میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتا تھا، میں تو ہاسٹل کی زندگی کے مزے لینا چاہتا تھا، لیکن ابا کی خاطر میں مان گیا۔ اور ویسے بھی چچا یہاں پر نہیں تھے، یہاں بھی مجھ پر کون سا زیادہ روک ٹوک ہونی تھی، اسی لیے میں بھی یہاں پر خوشی خوشی آ کر رہنے لگا۔ چچی تقریباً 30 سے 32 سال کی خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ میں نے چونکہ کافی عرصے کے بعد چچی کو دیکھا تھا تو پہلی نظر میں ہی انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ چچی کا رنگ دودھیا مائل تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ لمبے سنہرے گھنے بال ایک طرف کو ڈال رکھے تھے، ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور گلابی ہونٹ ہلکا سا کپکپا رہے تھے۔ میں چچی کو دیکھ کر اپنے دل میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور پھر چچی کا لایا ہوا مشروب پینے لگا۔ چچی نے بھی میرے یہاں پر آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور میرے ابا سے کہنے لگی، ارے بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا جو احمد کو یہاں پر چھوڑے ہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوگی اور میرا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ چچی کس طرح کہنے پر میں نے ایک دم چونک کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے چچی نے بھی میری طرف دیکھا تو ہماری نظریں ملی۔ میں گھبرا گیا اور ایک دم دوبارہ اپنی نگاہیں جھکا لی۔ گاؤں میں کبھی کتنی خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی اتنے غور سے کسی کو دیکھا تھا۔ پہلی بار اس طرح کسی عورت کو اتنے قریب سے دیکھا تو دل میں عجیب سی کیفیت بیدار ہو رہی تھی۔ ابا تو کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے، حالانکہ چچی نے بہت اصرار کیا کہ آپ رک جائیں، کل چلے جائیے گا، لیکن ابا کو گاؤں میں اماں اور بہنوں کی بھی فکر تھی۔ ابا نے مجھے پڑھائی کی تلقین کی اور دل لگا کر پڑھنے کے لیے کہا۔ میں ابا کی ساری نصیحتیں سر ہلا کر سنتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ ابا نے مجھے بہت محنت سے یہاں تک پہنچایا ہے اور اب یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جاؤں اور ابا کی آنکھوں کے وہ خواب پورے کروں جو انہوں نے دیکھ رکھے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاچی کے گھر پر بھی رہنے کو رضامند ہو گیا۔ ابا کے جانے کے بعد چچی نے مجھے ایک دوسرا کمرہ دکھا دیا اور کہنے لگی، احمد یہ تمہارا کمرہ ہے، اسے اپنے حساب سے سیٹ کر لو۔ یہ کہہ کر چچی نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم گھبرا سا گیا اور مجھ سے نظر ہی نہیں اٹھائی گئی۔ چچی تو باہر چلی گئی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے کندھے پر ابھی بھی کوئی دیکھتا ہوا انگارہ پڑا ہوا ہے جو مجھے ایک عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ مجھ سے تو اپنا کمرہ بھی سیٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر رکھے گئے۔ میں اسی طرح بستر پر لیٹ گیا اور چچی کے بارے میں سوچنے لگا۔ چچا کی شادی آج سے کوئی 10-11 سال پہلے ہوئی تھی۔ تب چچا گاؤں میں ہی رہتے تھے اور ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ چاچی کی شادی مجھے دھندلی سی یاد ہے، میں اس وقت چھوٹا سا تھا اور چچی کو جب بنا سمرا ہوا دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ میری زندگی کی وہ پہلی دلہن تھی جسے میں نے اتنے قریب سے دیکھا تھا اور پھر بار بار انہیں دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں بہانے سے چچی کے کمرے میں چلا جاتا تھا، ان کی گود میں بیٹھ جاتا اور ان کے کپڑے اور جویلری دیکھتا رہتا اور ان کی چوڑیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی۔ جب ہلکا سا مسکرا کر میری طرف دیکھتی تو میں بے اختیار شرما سا جاتا۔ چچی کو چپکے چپکے دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور پھر جب چچا اپنے کام کے سلسلے میں شہر منتقل ہوئے تو میں کتنے ہی دن گھر میں اداس پھرتا رہتا۔ مجھے چچی کی بہت یاد ستاتی تھی۔ چچی کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے یاد آتا جب وہ ہلکے سے میرے گال پہ ہاتھ رکھ کر محبت سے مسکراتی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن اب چچی یہاں پر نہیں رہتی تھی اور میں ان کی اداسی میں ان کے کمرے میں چلا جاتا اور کئی گھنٹے وہیں پر بیٹھا رہتا۔ اماں نے بھی میری اداسی کو محسوس کر لیا تھا اور ہنس کر ایک دن ابا سے کہنے لگی، ارے چند دنوں میں ہی اسے سلمہ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے جانے سے اتنا اداس ہو گیا ہے، میرا بیٹا تو بالکل مرجھا کے رہ گیا ہے۔ تو ابا بھی مسکرا کر کہنے لگے، ارے ہاں، وہ سلمہ ہے بھی تو بہت محبت کرنے والی پیاری بچی۔ ابا نے چچی کا ذکر محبت سے کیا تو اماں بھی سر ہلا کے رہ گئی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور میں آہستہ آہستہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ چچی کے ساتھ اب بس کبھی کبھار عید تہوار پر ہی ملنا ملانا رہ گیا تھا، لیکن اب تو 3-4 سالوں سے وہ بھی ممکن نہیں ہو پایا تھا
کیونکہ چچا اپنی نوکری کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں مقیم تھے، اور چونکہ ان کی نوکری آرمی میں تھی، اسی وجہ سے انہیں بہت کم چھٹی ملتی تھی، بہت کم گھر پر آتے تھے، اور چچی اکیلے کہیں نکلتے ہی نہیں تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ چچی کے ساتھ ملنا ملانا کم رہ گیا۔ آج جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو ابا نے مجھے کالج داخل کروانے کے بعد چچی کے پاس ٹھہرا دیا، کیونکہ انہیں یہی بہتر لگا تھا۔ اس طرح چچی کی تنہائی بھی دور ہو جاتی اور میرا ہاسٹل کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ نہ جانے میں چچی کے بارے میں سوچتے ہوئے کب سو گیا، اور ایک نامعلوم سے احساس کے ساتھ جب میری آنکھ کھلی تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ چچی کا ہاتھ میرے بالوں میں تھا اور وہ محبت سے مجھے اٹھا رہی تھی۔ اسی احساس سے میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح حواس باختہ اٹھتا دیکھ کر چچی کہنے لگی، ارے تم تو ڈر گئے، میں تمہیں ہی اٹھا رہی تھی کہ اٹھ کر کھانا کھا لو، تو دوبارہ سو جانا، اس طرح بھوکے پیٹ سونا اچھی بات نہیں ہے، میں نے کھانا تیار کر دیا ہے۔ چچی کی محبت سے کہنے پر میں نے آہستہ آہستہ سر ہلا دیا۔ میرا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا اور میں چچی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جو اس وقت بنا دوپٹے کے میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے بے اختیار شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر باتھ روم میں فریش ہو کر باہر چلا آیا۔ چچی اور ان کا بیٹا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے ہی منتظر تھے۔ میں دسترخوان پر بیٹھا تو چچی نے ایک دم بریانی کی ڈش میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے، احمد، میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہت پسند تھی اور تم بہت شوق سے کھاتے تھے، کیا اب بھی تمہیں پسند ہے؟ چچی نے یہ کہتے ہوئے بے ساختہ مجھ سے پوچھا تو میں نے ہلکی آواز میں کہا، جی چچی، اب بھی مجھے بہت پسند ہے، آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال لیے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس وقت میں چچی کے سامنے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں چچی سے اتنا جھجک کیوں رہا تھا، حالانکہ یہ وہی چچی تھی جن کے ساتھ میں بچپن میں اتنا فرینک ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کئی کئی گھنٹے باتیں کرتا رہتا، ان کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جاتا، ان کے ساتھ مختلف گیمز کھیلتا۔ لیکن اب مجھے ان کے سامنے بیٹھنا بھی بہت عجیب سا لگ رہا تھا اور میں اپنے آپ میں ہی شرمسار سا ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا تو چچی برتن سمیٹنے لگی اور پھر اچانک پوچھنے لگی، کیا تم اب بھی رات کے کھانے کے بعد چائے پیتے ہو؟ چچی کے پوچھنے پر میں نے بے ساختہ چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی کہ چچی کو اب تک میری عادتیں پتہ تھی، میری پسند ناپسند کے بارے میں پتہ تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پورے اعتماد سے چچی کو جواب دیا، جی چچی، میں اب بھی رات کو چائے پیتا ہوں، آپ کو تو میری سب باتیں یاد ہیں۔ چچی کے انداز نے مجھے اعتماد بخش دیا تھا اور اس وقت میں خود میں بڑا اچھا محسوس کر رہا تھا۔ چچی مسکرا کر بولی، ہاں احمد، مجھے سب کچھ یاد ہے، کیونکہ اس گھر میں آنے کے بعد تم پہلے فرد تھے جس کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی۔ چچی نے یہ کہہ کر برتن کچن میں لے جا کے رکھے اور چائے کا پانی چڑھا کر آ گئی۔ اتنی دیر میں چچی کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ ابھی میرے ساتھ تھوڑا جھجک رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس کی جھجک دور ہو گئی۔ اتنی دیر میں چچی چائے بنا کر لے آئیں اور ہم دونوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چائے پی۔ آج کا دن میرا بہت خوشگوار رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج کا دن میرا بہت اچھا اور خوشگوار رہا تھا۔ برسوں بعد چچی کو دیکھ کر میں بہت خوش تھا اور اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے آئندہ آنے والے دن بہت اچھے گزرنے والے ہیں۔ آج صبح مجھے کالج جانا تھا اور میں نے کالج کی تیاری کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن ابھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ آج دن میں سو چکا تھا اور اب نیند مشکل سے ہی آنی تھی۔ صبح میں وقت مقررہ پر کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ جیسے باہر نکلا تو چچی نے بڑے خوشگوار سے انداز میں مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگی، احمد، آؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں فوراً چچی کو سلام کرتا ہوا دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا۔ چچی نے پراٹھے کے ساتھ آملیٹ بنا رکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے چچی کو چونک کر دیکھا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تمہیں پراٹھے کے ساتھ آملیٹ پسند ہے۔ میں بے ساختہ ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگا اور چچی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کالج کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آج دن کا آغاز بڑے اچھے انداز میں ہوا تھا تو مجھے کالج جا کر بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے سکول سے نکل کر شہر کے ایک بڑے سے کالج میں آنا میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور میں اس وقت خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے خواب کو پورا کرنے کی طرف قدم بڑھا چکا ہوں۔ کالج میں پہلا دن تو تعارفی مراحل میں ہی رہا تھا، لیکن آج چونکہ گرمی بہت تھی اس لیے دوپہر تک میں کافی نڈھال ہو گیا تھا۔ حالانکہ ہمارے گاؤں میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن وہاں میری طبیعت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی۔ گھر پہنچا تو چچی نے میری حالت دیکھتے ہوئے فوراً فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا جوس نکالا، مجھے گلاس میں بھر کر دیا اور پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، ارے تم تو پہلے دن ہی گرمی سے گھبرا گئے۔ جبکہ میں نے جوس کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھایا اور چچی سے بولا، جی چچی، آج یہاں بہت گرمی تھی، گاؤں میں کبھی مجھے اس طرح محسوس نہیں ہوا،
لیکن آج میں خود کو بہت نڈھال سا محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں چچی کہنے لگی، ابھی تم نئے نئے شہر آئے ہو، شاید اسی وجہ سے تمہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن جلد ہی تم ایڈجسٹ کر جاؤ گے۔ چچی کے کہنے پر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شام کو جب اٹھا تو خود کو قدرے فریش محسوس کر رہا تھا۔ چچی کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے بعد ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر چچی کل کی طرح ہی چائے بنا کر لے آئیں۔ ہم دونوں نے مل کر چائے پی، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ چچی نے بتایا کہ تمہارے چاچو بہت خوش ہیں کہ تم یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہو، انہیں اب میری طرف سے بے فکری ہو گئی ہے۔ تبھی میں نے چچی سے کہا کہ آخر چاچو آپ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتے، حالانکہ فوج کی طرف سے انہیں گھر بھی ملا ہے۔ چچی اداسی سے مسکرائیں اور کہنے لگی ان کی تعیناتی ہر تھوڑے عرصے کے بعد بدل جاتی ہے، اس لیے میرے بیٹے کے سکول کا مسئلہ ہے، بار بار جگہ نہیں بدل سکتے، اسی لیے تمہارے چاچو نے ہمیں یہاں پر رکھا ہوا ہے، جب انہیں چھٹی ہوتی ہے تو 2 دن کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ چچی کی اداسی میں عجیب سی کسک تھی جسے میں نے محسوس کیا اور خاموش ہو گیا۔ اب ہمارے درمیان ایک معنی خیز سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اپنی چائے ختم کرنے کے بعد چچی نے برتن اٹھائے اور کچن میں دھونے چلی گئی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا جب مجھے اپنے پیچھے چچی کی جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی، احمد بات سنو۔ میں فوراً مڑا اور بولا، جی چچی کہیے کیا بات ہے؟ تو چچی کہنے لگی کہ اگر تم برا نہ مناؤ تو آج میرے کمرے میں سو جاؤ۔ چچی کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرانی سے ہکا بکا انہیں دیکھنے لگا، لیکن پھر ایک گہرا سانس بھر کر بولا اور کہا، نہیں چچی، میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے آپ کے کمرے میں نیند نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آ گیا، لیکن اس وقت مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر چچی نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ آخر چچی کا کیا مطلب تھا؟ میں اپنے آپ میں الجھتا ہوا یہ سوچ رہا تھا، کیا مجھے چچی کے کمرے میں سونے کے لیے چلے جانا چاہیے تھا؟ اپنے آپ سے یہ سوال جواب کرتا ہوا میں عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ ساری رات میری اسی ادھیر بند میں گزر گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چچی نے مجھے اپنے کمرے میں سونے کے لیے کیوں بلوایا، اور پھر میں انہیں انکار کرنے کے بعد اتنا بے چین کیوں ہو گیا۔ جب صبح اٹھ کر میں کمرے سے باہر آیا تو چچی پہلے سے ہی صحن میں موجود تھی، اور انہوں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ کر کہا، احمد کیسے ہو؟ میں نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا تو ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی، یوں جیسے چچی ساری رات سو نہیں پائی ہوں۔ تبھی شرمندہ سے انداز میں نے کہا، چچی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ میں نے چچی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، رات ساری نیند نہیں آئی، آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ چچی نے سادہ سے انداز میں کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ میں اپنی جگہ پر بے ساختہ شرمندہ ہو گیا۔ چچی کا انداز مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اور اس وقت مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر اندر جانے ہی والا تھا تاکہ کالج کی تیاری کر سکوں، جب چچی نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، احمد ہمارے گھر کے برابر میں 2 گھر چھوڑ کر جو تیسرا گرے گیٹ ہے وہاں پر ساجد صاحب رہتے ہیں، تم ان سے جا کر 10,000 روپے لے آؤ، میرا بتا دینا۔ چچی نے مجھے کہا تو میں بہت حیران ہوا، آخر ساجد صاحب سے چچی کا کیا تعلق تھا، اور وہ مجھے ان سے پیسے لانے کا کیوں کہہ رہی تھی؟ لیکن چونکہ میں کل رات چچی کو ایک بار انکار کر چکا تھا، اس لیے اب ان کے کام سے انکار کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، اور چپ چاپ اٹھ کر گھر سے باہر آ گیا اور گرے گیٹ کے آگے جھجک کر کھڑا ہوا، اور پھر کچھ سوچ کر بیل دی تو تبھی اندر سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے شلوار کے اوپر بنیان پہن رکھی تھی اور مسواک کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ساجد صاحب سے ملنا ہے، انہیں بلوا دیں، تو وہ تیز آواز میں بولا، میں ہی ہوں ساجد، کہو کیا کام ہے؟ میں نے اسے چچی کا حوالہ دیا اور کہا، مجھے سلمہ چچی نے بھیجا ہے، آپ سے 10,000 روپے لانے کا کہا ہے۔ میری بات سن کر اس آدمی نے سر سے لے کر پیر تک مجھے گھورا اور پھر کہنے لگا، یہیں پر رکو، ابھی رقم لے کر آتا ہوں۔ عجیب انداز میں کہتا ہوا وہ واپس اندر کی طرف مڑ گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے رقم لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور دوبارہ سے مجھے سر سے لے کر پیر تک گھورا۔ میں اس آدمی کی نظروں سے الجھن محسوس کر رہا تھا، تاہم میں کچھ بولا نہیں اور وہ پیسے لا کر چچی کے ہاتھ پر رکھ دیے، اور یوں ہی بے ارادہ میں نے چچی سے پوچھ لیا، چچی یہ پیسے کس چیز کے ہیں؟ سوال تو میرے منہ سے پھسل گیا، لیکن مجھے شرمندگی ہوئی۔ چچی کہنے لگی، احمد تمہیں کالج سے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے۔ چچی نے ایسے ظاہر کیا جیسے میرا سوال سنا ہی نہیں۔ میں اپنے دل کی شرمندگی میں محسوس کرتا رہا اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو اکثر ایسے ہونے لگا، چچی ہر دوسرے دن مجھے گلی کے کسی نہ کسی گھر میں بھیجتی تھی اور کہتی کہ فلاں صاحب سے اتنے پیسے لے آؤ۔ میں پیسے لے تو آتا، لیکن 1-2 بار جب چچی سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھا تو چچی نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ وہ بات گھما دیتی تھی۔ میرے دل میں یہ تجسس سر اٹھانے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے جو چچی مجھ سے چھپا رہی ہیں، اور پھر ان مردوں کے ساتھ چچی کا کیا تعلق ہے
جو عمر چچی کو اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ یہ سوال مجھے عجیب سے انداز میں چبھن دینے لگا تھا اور میں اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور جواب صرف چچی کے پاس تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور چچی نے مجھے کہیں پر بھی پیسے لینے نہیں بھیجا تھا۔ جب ایک دن چچی صبح کمرے سے باہر نہیں آئی تو پتا چلا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو چچی کا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، احمد بھائی، آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر میں فوراً اٹھ کر چچی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ چچی بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ان کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ چچی مجھے کمزور آواز میں کہنے لگی، احمد ایسا کرو، جا کر صحیح صاحب سے پیسے لے آؤ۔ چچی کے کہنے پر میں نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا اور بولا، چچی آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ہر دوسرے دن مجھے کسی نہ کسی کے گھر پر پیسے لینے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ آخر آپ کا ان مردوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ ان سے پیسے کیوں منگواتی ہیں؟ آج تو جیسے میں پھٹ پڑا تھا اور میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ تبھی میرا تیز لہجہ دیکھ کر چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، احمد تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے وہ پیسے انہیں ادھار دیے تھے اور اس ادھار پر ان سے سود وصول کرتی ہوں۔ جتنی رقم انہوں نے مجھ سے ادھار لی تھی اس کے اوپر جو سود بنتا ہے وہ مجھے پیسوں کی شکل میں واپس کر رہے ہیں، اسی لیے میں تمہیں ان کے پاس بھیجتی ہوں۔ لیکن تمہارے چچا کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، اسی لیے تم بھی ان سے یہ بات مت کرنا۔ چچی نے جب مجھے یہ کہا تو میں حیرت سے ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تبھی چچی مزید کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے غلط خیالات ہیں، تم مجھے اچھی عورت نہیں سمجھتے، لیکن میں نے اس دن جب تمہیں اپنے کمرے میں سونے کے لیے کہا تھا تو صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ مجھے یہاں پر ڈر لگتا ہے۔ اکیلے رہ رہ کر میں بہت زیادہ ڈرپوک ہو چکی ہوں اور ہلکی سی آہٹ پر بھی ڈرنے لگتی ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے کمرے میں سونے کا کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے کچی نیند آ جائے گی اور ڈر نہیں لگے گا۔ لیکن تمہارے انکار نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ میرا یہ کہنا غلط ہے۔ یہ کہہ کر چچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں شرمندہ سا اپنے آپ میں ہی بیٹھتا رہ گیا۔ سچ کہوں تو آج مجھے واقعی خود پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں چچی کے بارے میں کتنے غلط خیالات رکھتا تھا، اور چچی تو بہت اچھی تھی، صرف تنہائی کی ماری ایک ایسی خاتون تھی جس کا شوہر دور کسی جگہ پر نوکری کر رہا تھا اور اسے اپنی جوان بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے میرا رویہ چچی کے ساتھ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اب ہم چچی بھتیجے سے زیادہ دوست بن گئے تھے اور چچی بلا چچک ہر بات مجھ سے کہتی تھی اور میں بھی ان سے اسی طرح ہی پیش آتا تھا۔